سوال ہے کہ تصوف کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی؟ ایک مکتبہ فکر اس نظریے پر یقین رکھتا ہے کہ تصوف دین کے مقابل ایک متوازی نظریہ ہے۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ مجھے تو سمجھ لیا ہے I myself hate this word تصوف صوفی۔ وجہ یہ ہے کہ جیسے کبھی کبھی میرے شیخ کا بڑا خوبصورت سا قول ہے، اگر اجازت ہو تو آپ کو سنا دوں۔ فرمایا کہ جس سنت پہ فسق و فجور کا گمان ہونا شروع ہو جائے اس کا ترک اس کے اختیار سے بہتر ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ہم بہت ساری باتوں کو اگر اس لفظ کے بارے میں اتنا شبہ پڑ گیا ہے کہ صوفی کو بڑا پتہ نہیں شیطان سے اسپیشل کوالٹی لے کے آتا ہے یا صوفی کسی انجانی قوتوں کو لیے پریشان ہو رہا ہوتا ہے، اصل میں اسلام میں صرف ایک چیز ہے اور اس کو اللہ نے قرآن میں مینشن کر دیا۔ اب اس کے مدارج کو چاہے آپ صوفی چاہے ولی چاہے آپ مومن کہہ لو، اس کے مدارج کا ہم نے نام ڈیفرنٹ رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ سے شیطان نے کہا کہ مجھے اجازت تو دے اس نالائق اور کم بخت کو جسے تو نے میرا حریف قرار دیا ہے، میں اس کو وہ مزہ چکھاؤں گا، اس کی وہ حرکتیں تمہیں دکھاؤں گا کہ تمہیں مایوسی بھی ہوگی، غصہ بھی آئے گا کہ میں نے کس شخص پہ داؤ لگایا ہوا ہے نیکی اور خیر کا، اور میں انسانوں کو ضرور گمراہ کروں گا، دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے، میں انہیں ہر حال میں گمراہ۔ اللہ نے کہا ہاں ٹھیک ہے کرے گا، میں نے تیرا بھی اور تیرے ساتھیوں کا حصہ بھی جہنم میں لکھا ہوا ہے، الا عباد اللہ المخلصین، مگر وہ لوگ جو میرے ساتھ ذرا برابر اخلاص رکھتے ہیں، اے شیطان رجیم عزازیل لعین، تو ان کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکے گا۔ جو میرے لیے ذرا سا بھی انس رکھتے ہیں، ذرا سی بھی فیلنگ رکھتے ہیں، تو ان کا کچھ نہیں بگاڑ۔ خاتون حضرات یہ ہیں، ان کو صوفی کہہ لو، ولی کہہ لو، مومن کہہ لو، جو مرضی کہہ لو۔ ایسی شخصیت جو گزر چکی ہو، ہم اس کے بارے میں اگر سوچیں تو کیا اس تک ہماری توجہ پہنچتی ہے؟ دیکھیں یہ کچھ ایسے بیچ میں آ گئے ہیں جملے یا باتیں جو شاید لوکل تصوف نے پیدا کی ہیں۔ توجہات کو کسی تک پہنچانے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے کہ آپ you are sincerely wishing to appreciate somebody، اور آپ کسی بزرگ کسی ولی کے ساتھ کسی وقت بھی کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، مگر جو کمیونیکیشن کے مدارج اور میتھڈ اور سسٹم لکھیں وہ سارے واہیات ہیں۔ آپ ایک شہید کے ساتھ فیلنگ کی سطح پر ایک خصوصی فریکوینسی ہر ایک چیز کی ہوتی ہے جس پہ آپ اس سے کانٹیکٹ کر سکتے ہو، اور جیسے ہم دوری میں بہت دور گئے کسی عزیز کو کسی خاص فریکوینسی پہ اس کا احساس کر لیتے ہیں، یہ تھوڑی اور دور چلے جاتے ہیں۔ مسئلہ تو کوئی اتنا بڑا نہیں ہے، مرتا تو کوئی نہیں خواتین و حضرات، موت تو ایک ذائقہ ہے، ایک امپریشن ہے جو ہم نے کیری کرنا ہے۔ کوئی 6.25 ارب سال ہم پہلے زندگی سے گزر کے آ رہے ہیں۔ اگر آپ نے اللہ پہ یقین رکھنا ہے اور اللہ کے رسول پہ ہے تو وہ تو کہتے ہیں کہ دنیا بنانے سے 50,000 سال پہلے ہم نے ارواح کو تخلیق کر لیا تھا، یعنی آپ سارے ماشاءاللہ کو 6.5 ارب کے بوڑھے، 6.5 ارب۔ اب دیکھو خواتین کو اب کتنی عمر بتاتی ہیں، ہم سارے کم سے کم 6.5 ارب سال کے بوڑھے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب جہاں سے آگے جانا ہے اس کے بارے میں دیکھو کیا لکھا ہوا ہے کہ عذاب قبر یا ثواب جنہ جو ہے یہ رہے گا ما دامت السماوات والارض، جب تک زمین و آسمان قائم رہیں گے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت کائنات کی عمر 13.5 بلین سال ہے، 13.5 بلین سال۔ اگر آپ آدھا کر لو، چلو تھوڑا نہیں، 6.5 ارب سال ہم نے اور زندہ چلو رہنا ہے۔ بھلا یہ سوچ کے بتاؤ کہ 12.5-13 ارب سال کی زندگی میں موت کہاں سے آ گئی؟ آپ خود سوچو یہ کیسے ہو سکتا کہ اتنی طویل زندگی پیچھے، اتنی طویل شامت اعمال آگے، پھر موت کہاں سے آ گئی؟
ایکچولی اللہ نے بڑے کلاسک پرفارمنس دی ہے، وہ دیتا ہی بڑی باتوں کی پرفارمنس ہے۔ اس نے کیا کیا ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات۔ دیکھو یہ اس نے خاص طور پہ کہا کہ اللہ بڑی قدرت والا ہے، بڑی برکت والا ہے۔ اس نے ایک عجیب کام یہ کیا اے نسل انسان کہ الذی خلق الموت والا، اس نے دو چیزیں تخلیق کی تمہاری خاطر، موت اور پھر اس کے بعد زندگی۔ ادھر سے بھی کینچی ماری 6 ارب سال کو، ادھر سے بھی مار دی بیچ میں تھوڑے سے عرصے کے لیے، کیوں؟ لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اس میں موت کہاں سے آ گئی؟ اگر ایک پیریڈ اس نے آپ کا کاٹ دیا ہے، ایک طوالت سفر کو ایک وقفے میں کاٹ دیا ہے، اور وقفے کا مقصد یہ ہے، اب دیکھیے اس نے کیا کیا ہمارے ساتھ۔ آپ کے برین کے 9 کروڑ سیل ہیں، 9 کروڑ میں کتنے کھلے ہوئے ہیں؟ کوئی اچھا دانشور کو برین اسپیشلسٹ نہیں؟ کیوں جی کتنے کھلے ہوئے؟ 10%۔ 9 کروڑ سیلز میں سے 10% کھلے ہوئے ہیں، یہ باقی 90% کیوں اتنی بڑی ویسٹیج جاری ہے؟ خواتین و حضرات، یہ اس زندگی کے کام کے ہیں، یہ اگلی زندگی کے کام کے ہیں۔ اگر آپ غور کرو تو یہاں اتنے ہی کھلنے تھے، اتنے ہی کھل گئے ہیں، بہت آدمی 5-10 اور کھل جائیں گے، مگر 9 کروڑ نہیں کھلیں گے سارے کے سارے۔ اب یہ جو ہمارا پورا برین میکنزم ہے، اب میں اگر آپ کو اصلی باتیں بتاؤں آپ کہیں گے یہ بھی پاگل ہو گیا ہے دہشت مرگ سے۔ بات یہ ہے، آپ اپنے آپ کو انسان کہتے ہو، آپ اپنے آپ کو آدمی کہتے ہو، میرے نزدیک آپ تخلیقات میں ایک امپرووڈ روبوٹک کنسٹرکشن ہو میرے نزدیک۔ بس دیکھو نا اللہ میاں، نیچے دیکھو ذرا، نیچے دیکھو کہ اس نے 13.5 ارب مخلوق نیچے آپ کے، ایٹ لیسٹ 1.3 ملین مخلوق ہے جو انسان سے بدتر آپ کے نیچے ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ اوپر صرف 2 مخلوقیں ہیں، جن اور فرشتہ؟ یہ آپ کو کس نے کہا کہ وہ تخلیقات کے پیٹرن سے اتنا عاجز آ گیا کہ اوپر 2 بنائی اور نیچے 13 لاکھ؟ اوپر بھی 13-14 لاکھ مخلوق ہے، اوپر بھی، اور نیچے بھی 13-14 لاکھ مخلوق ہے۔ وہ سارے کر کیا رہے تھے؟ آپ کو اگر ان کا انداز پتا ہو، دیکھو میری یہ رگیں ہیں، اس میں اگر کوئی ایسا ذہین سائنٹسٹ ہو کہ یہ سکن بنا لے اور یہ رگیں بنا لے تو وہ آپ جیسا ایک بالکل ایگزیکٹلی روبو کریٹ کرے گا۔ فرق یہ پڑا کہ تخلیقات جتنی ساری ہوئیں، یہ روبوٹک کریشنز وہ کر رہا تھا، اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں ایک مخلوق کو میں نے نائب بنانا ہے اور میں نے اسے اسپیشل ایفیکٹس دینے ہیں۔ وہ اسپیشل ایفیکٹس کیا تھے؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس دینی ہے۔ آپ نے میٹرکس دیکھی فلم جو چل رہی ہیں؟ انسان کے خدشات دیکھے کیا ہیں کہ وہ کمپیوٹر کو انٹیلیجنس نہیں دینا چاہتا، وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اپنے کمپیوٹرز کو نہیں دینا چاہتا۔ کیوں نہیں دینا چاہتا؟ بیکاز ہی نوز کہ اگر میں نے اس کو اصول دے دیے تو یہ کمبخت کل مجھے مار دے گا، میں بے اصول ہوں۔ چونکہ انسان بے اصول ہے، انسان غاصب ہے، انسان عجیل ہے، انسان جو آج کچھ کر رہا ہے، اگر آپ کمپیوٹرز کی کسی فارم کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس دے دو، انہوں تو اکارڈنگ ٹو دی چپس چلنا ہے، پروسیسنگ چلنی ہے، وہ اٹھ کے سب سے پہلے اپنے آقا کو گولی مار دے گا کہ یہ سب سے غلط جا رہا تھا۔ اس لیے ہم ڈرتے ہیں، ہمارا فیئر آشکار ہے۔ میں اس کو ٹیکنیکلی سوریلسٹک کہتا ہوں۔ آپ نے آرٹ اگر دیکھا تو آرٹ میں ایک فارم ہے جسے ہم سوریلسٹک کہتے ہیں، یعنی خوف کی، وحشت کی علامت جو آرٹ ہوتا ہے۔ فرض کرو اگر جاپان آج گاڈزیلا کی فلمیں بنا رہا ہے، کنگ کانگ بنا رہا ہے، تو کیوں بنا رہا ہے؟ کہ اس کی سائیکی پہ جو ایٹم بوم کا اثر پڑا ہے، اس نے اسے اتنا بڑا خوف اور اتنی بڑی وحشت اور دہشت دی ہے کہ وہ اپنے اس تصور کو اتنے ہی عجیب و غریب اور غیر معقول تشبیہات میں باہر نکال رہا ہے، اور وہ گاڈزیلا کی فلمیں بنا رہا ہے، ہانگ کانگ کی فلمیں، اور ایک بڑی کلاسک لیول کی تباہی شو کر رہا ہے۔ اسی طرح جو
آج کا انسان ہے اس کے ٹرامیٹک فیئر میں اس تباہی کا یقینی اثر موجود ہے جو آگے آنے والی ہے. ہم یعنی سائیکولوجیکل سطح پر آپ اسے کولیکٹیو انکانشس کہتے ہیں. انسان کی کولیکٹیو انکانشس میں یہ خوف موجود ہے, یہ تباہی موجود ہے, اس لیے وہ آگے بڑھتا ہوا اس تباہی سے خوف زدہ ہوتا ہوا وہ کبھی تو خدا کا کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میری ڈیسٹن اینڈ یہی ہے. جب اللہ نے اسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس دی تو اللہ اس سے ڈرا نہیں ہے, کیونکہ اللہ بہت بڑا تھا. اللہ اتنا بڑا تھا کہ اس پوری دنیا کو ایک پتھر سے ختم کر سکتا ہے, جسے آپ ایسٹرائڈ کہہ لو, ایک 13.5 میل کا یا 1450 میل کا ایک پتھر جو اوپر سے آئے اور صرف رگڑ کھا جائے زمین کے ساتھ تو ساری حیات گل ہو سکتی ہے. اب مجھے بتائیے ان حالات کے موجود ہوتے ہوئے کون انسان ہے جو اتنا بڑا نارسسسٹ ہو کے اپنے آپ کو امپورٹنٹ گنے گا؟ تو ہمارے تکبرات دراصل ہماری جہالت کی ادنا ترین قسمیں ہیں. ہم کسی بھی صورت میں کوئی تکبر بھی سامنے رکھیں تو یہ ادنا ترین قسمیں ہیں. وی ہیو نو چوائس لیڈیز اینڈ جینٹلمین. میں آپ کو رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ نسل انسان کے لیے خدا کے سوا نہ کوئی امید ہے نہ کوئی چوائس.